اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ ابنی آدم اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر۔ مسلمان دنیا کے اندر سخت دل قوم ہے کہ ہر سال ہزاروں جانوروں کو قربانی کے نام پر ذبح کر دیا جاتا ہے۔ بھائی یہ بھی زندہ چیزیں ہیں، ان کو بھی درد محسوس ہوتا ہے۔ اب یہ ویڈیو آپ آخر تک دیکھتے رہیے گا، ایسا نہ ہو کہ درمیان میں اسکپ کر لیں اور آپ اس کو مس انڈرسٹینڈ کر لیں۔ سب سے پہلے ہم انسان اول کے پاس پہنچتے ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دو بیٹوں کا ذکر قرآن پاک کے اندر کیا ہے۔ سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 27 ہے کہ اے میرے پیغمبر آدم کے دو بیٹوں کا ذکر کیجئے کہ جب انہوں نے قربانی کی، ان میں سے ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا اور دوسرے کو قبول نہ کیا، تو جس کی قربانی قبول نہ ہوئی اس نے دوسرے جس کی قربانی قبول ہوئی تھی اس کو قتل کر ڈالا۔ بائبل کی بک آف جینیسس ہے، چیپٹر نمبر 4 ہے، ورس نمبر 3 سے لے کر 15 تک آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی اس قربانی کا اسی طرح انداز تھوڑا سا الگ ہے، لیکن قربانی کا ذکر آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی قربانی کا ذکر بائبل کی بک آف جینیسس کی ان آیات کے اندر موجود ہے کہ جب ایک کی قربانی قبول نہ ہوئی تو اس نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ اسی طرح طوفان نوح کا ذکر ہے بک آف جینیسس کے اندر، چیپٹر نمبر 8 اور ورس نمبر 20 ہے کہ طوفان نوح کے بعد جب نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ کشتی کے اندر جو لوگ سوار تھے یا جو جانور نوح علیہ السلام نے سوار کیے تھے اللہ کے حکم سے، تو ان میں سے بعض جانوروں کو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر قربان کر دیا۔ یعنی قربانی کا تصور روز اول سے موجود ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے قربانی کی، پھر نوح علیہ السلام کی قربانی کا ذکر بھی بک آف جینیسس کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی کا ذکر بائبل کی بک آف جینیسس ہے، چیپٹر نمبر 29 ورس نمبر 1 سے لے کر 19 تک وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی کا ذکر ہے۔ اب بائبل کہتی ہے کہ وہ بیٹا اظھار تھا علیہ السلام، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام تھے۔ چونکہ جو یہودی ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام کو اچھا نہیں سمجھتے، نفرت کرتے ہیں، اس لیے یہ بات بھی طے ہے کہ انہوں نے بائبل کے اندر مختلف قسم کی تحریف کی ہے، جس تحریف کو وہ خود بھی مانتے ہیں اور قرآن پاک نے بھی اس چیز کی گواہی دی ہے۔ تو بائبل کے اندر بہت ساری تحریفات موجود ہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، ابھی وہ محل یا موقع نہیں ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے اپنے بیٹے کا قربان کرنے کا ذکر بھی بائبل کے اندر موجود ہے، اگرچہ نام انہوں نے اس کے اندر تحریف کی ہے، لیکن وہ ذکر قربانی کا، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا بائبل کے اندر بھی موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی اس قربانی کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ الصافات ہے، سورہ نمبر 37 کی آیت نمبر 102 سے لے کر 107 تک، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے اپنی خواب کا ذکر کیا کہ بیٹا میں خواب کے اندر آپ کو قربان کر رہا ہوں۔ تو بیٹا بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تھا اور وہ بیٹا بھی اللہ تعالیٰ کا نبی تھا۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بابا جان، جو بھی اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی کو قبول کیا اور اسماعیل علیہ السلام کو بچا کر ان کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک جانور بھیج دیا کہ جس کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا۔ اسی طرح بات کریں موسیٰ علیہ السلام کی، تو بائبل کی بک آف ایکسوڈس ہے، چیپٹر نمبر 27 ہے، ورس نمبر 1 سے لے کر 8 تک اس قربان گاہ کا ذکر ہے جس کو بنانے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ اسی طرح بک آف ایکسوڈس ہے، چیپٹر نمبر 29 ورس نمبر 11 ہے، بچھڑے کو خداوند کے آگے خیمہ اجتماع کے اندر قربان کرنے کا ذکر اس آیت کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح یہی بک ہے، اس کا چیپٹر، اس کی ورس نمبر 11 ہے اور اس کا چیپٹر نمبر 11 اور ورس نمبر 46 ہے، اس کے اندر بھی قربانی کا ذکر ہے۔
اسی طرح چیپٹر نمبر 30 کے اندر قربان گاہ کو بنانے کا ذکر موجود ہے کہ اس قربان گاہ کو بنایا کس طرح جائے، اس کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی کا ذکر موجود ہے کہ اتنی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی کی ایک قربان گاہ بنا لیجئے۔ اسی طرح بک آف لیویٹیکس ہے، چیپٹر نمبر 1 ہے، ورس نمبر 1 سے لے کر 14 تک 100 ختنی اونٹوں کی قربانیوں کا ذکر اس بائبل کی اس بک کے اندر موجود ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قربانی کا۔ پھر اسی طرح یہی بک ہے، بک آف لیویٹیکس ہے، چیپٹر نمبر 2 ہے، ورس نمبر 1 سے لے کر 16 تک۔ پھر چیپٹر نمبر 3 ہے، ورس نمبر 1 سے لے کر 17 تک۔ چیپٹر نمبر 4 ہے، ورس نمبر 1 سے لے کر 35 تک۔ چیپٹر نمبر 5 ہے، ورس نمبر 1 سے لے کر 19 تک۔ چیپٹر نمبر 6 ہے، ورس نمبر 1 سے لے کر 13 تک۔ چیپٹر نمبر 7 ہے، ورس نمبر 1 سے لے کر 38 تک۔ اور چیپٹر نمبر 8 ہے، ورس نمبر 1 سے لے کر 36 تک۔ یہ تمام کے تمام چیپٹر کے اندر جتنے بھی ورسز ہیں ان کے اندر قربانی کا ذکر موجود ہے مختلف انداز کے ساتھ۔ اسی طرح ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کا ذکر بک آف لیویٹیکس ہے، چیپٹر نمبر 9 ہے، ورس نمبر 1 سے لے کر 24 تک ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کا ذکر ہے۔ اسی طرح بک آف لیویٹیکس ہے، چیپٹر نمبر 11 ہے، ورس نمبر 1 سے لے کر 47 تک کھائے جانے والے جانوروں کا ذکر موجود ہے، جس کے اندر سور کا کھانا حرام قرار دیا گیا ہے اور چوپایوں کا کھانا حلال قرار دیا گیا ہے، اور خرگوش بھی بائبل کی اس بک اور آیت کے مطابق ان کے لیے خرگوش حرام قرار دیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح بک آف نمبر ہے، بائبل کی بک آف نمبر ہے، چیپٹر نمبر 28 ہے اور ورس نمبر 1 سے لے کر 8 اس کے اندر ضروری قربانیوں کا ذکر ہے۔ بک آف نمبر ہے، چیپٹر نمبر 28 ورس نمبر 9 سبت کی قربانی کا ذکر ہے۔ بک آف نمبر چیپٹر نمبر 28 ورس نمبر 11 سے لے کر 15 تک مہینے کے پہلے دن کی قربانی کا ذکر ہے۔ اسی طرح بک آف نمبر چیپٹر نمبر 28 ورس نمبر 16 سے لے کر 25 تک بے خمیری روٹی کی عید کی قربانی کا ذکر موجود ہے۔ پھر اسی طرح بک آف نمبر چیپٹر نمبر 28 ورس نمبر 26 سے لے کر 31 تک فصل کاٹنے کی عید کی قربانی کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح چیپٹر نمبر 29 ورس نمبر 1 سے لے کر 6 تک یہ بھی قربانی کا ذکر ان آیات کے اندر موجود ہے۔ پھر بک آف نمبر ہے، چیپٹر نمبر 29 ہے، ورس نمبر 7 سے لے کر 11 تک یوم کفارہ کی قربانی کا ذکر موجود ہے۔ پھر بک آف نمبر چیپٹر نمبر 29 ورس نمبر 12 سے لے کر 40 تک عید خیام کی قربانی کا ذکر موجود ہے۔ پھر اسی طرح بک آف ذکیل ہے، چیپٹر نمبر 40 ورس نمبر 38 سے لے کر 46 تک ان کے اندر مذبح قربانی جہاں پہ کی جاتی ہے اس جگہ کا ذکر موجود ہے اور قربانی کا ذکر بھی موجود ہے۔ پھر بک آف ذکیل چیپٹر نمبر 43 ورس نمبر 13 سے لے کر 27 تک ان آیات کے اندر مذبح خانے کا ذکر بھی موجود ہے جہاں پہ جانور قربانی کے ذبح کیے جاتے ہیں، اور اس مذبح کی تقدیس کا ذکر بھی موجود ہے۔ پھر اسی طرح یہی بک آف ذکیل ہے، چیپٹر نمبر 46 ہے، ورس نمبر 13 سے لے کر 15 تک قربانی کا ذکر موجود ہے۔ پھر یہی بک آف ذکیل ورس نمبر 29 اور 29 سے لے کر 24 تک اسی چیپٹر کی ہیکل کے اس باورچی خانے مطبخ کا ذکر موجود ہے کہ جس کے اندر قربانی کا گوشت پکایا جاتا ہے۔ اسی طرح فرسٹ کرنتھینس ہے، چیپٹر نمبر 8 ہے، ورس نمبر 1 سے لے کر 13 تک اس کے اندر بتوں کی قربانی کی جو ضیافتیں ہیں اس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، یہاں پہ بھی قربانی کا ذکر موجود ہے۔ یہ بائبل ہے جس کا اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ، اس کے اندر کہیں نہ کہیں قربانی کا ذکر کسی نہ کسی انداز کے ساتھ موجود ہے۔ قربانی کا طریقہ اپنا اپنا تھا، لیکن قربانی کا تصور بہرحال ہر دور کے اندر، ہر مذہب کے اندر موجود رہا ہے۔ اسی طرح جو ہندو مذہب ہے، پرانے مذاہب، ہزاروں سال پرانا مذہب ہے، پرانے مذہب میں سے ایک مذہب ہے، اس کی جو کتاب ہے منو سمرتی چیپٹر نمبر 5 ہے، ورس نمبر 30 سے 31 اس کے اندر قربانی کے گوشت کا ذکر ہے، اور یہ بھی ذکر ہے کہ گوشت کا کھانا، جو بندہ گوشت کھاتا ہے کوئی گناہ نہیں کرتا، یعنی گوشت کھانا ہندو مذہب کی کتابوں کے اندر بھی جائز ہے۔ یہ جو ان کی ایک فکر ہے کہ صرف ویج فوڈ کھانا چاہیے، ویجیٹیرین ہی بندے کو ہونا چاہیے، تو یہ ان کی اپنی مذہبی کتابوں کی روح سے غلط ہے۔ ان کی اپنی مذہبی کتابیں گوشت کے کھانے سے منع نہیں کرتی، اور قربانی کا ذکر بھی اسی منو سمرتی کی جو چیپٹر نمبر 5 ہے، ورس نمبر 39 اور 40 کے اندر جانور کے قربانی کرنے کے لیے ذبح کرنے کا ذکر موجود ہے، سلاٹرنگ کا ذکر
اس منوسمرتی کی ان آیات کے اندر موجود ہے، جانوروں کا ذبح کرنا. اور اسی طرح مہابھارت ہے کتاب ہندو مذہب کی، انوشاسنا پروا چیپٹر نمبر 88 ہے، اس کے اندر قربانی کا ذکر موجود ہے، اور قربانی کی ایک ترتیب بتائی گئی ہے کہ جو وہ اپنے بھگوان کے نام پہ قربانی کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے بکری کا ذکر ہے کہ اگر کوئی انسان بکری کی قربانی کرے گا تو 5 ماہ کے لیے وہ گریٹیفائیڈ ہو جائیں گے. یعنی سب سے پہلے جو قربانیاں ترتیب کے ساتھ ایک مینیو بیان کیا گیا ہے قربانیوں کا، اس کی مینیو کے اندر سب سے پہلے بکری کے ذبح کرنے کا ذکر موجود ہے، بکری کی قربانی چڑھانے کا ذکر سب سے پہلے موجود ہے. اسی طرح اگر آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں تو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے جو والد تھے عبداللہ، ان کے والد عبد المطلب نے یہ منت مانگی تھی کہ اگر میرے 10 بیٹے پیدا ہو گئے تو ان میں سے ایک بیٹا میں کعبہ کے نام پر قربان کر دوں گا. تو جب یہ 10واں بیٹا عبداللہ پیدا ہوئے تو انہوں نے تھوڑا ہوش سنبھالنے کے بعد ان کو پکڑا اور ذبح کرنے کے لیے وہ جب کعبۃ اللہ پہنچے تو جو عبداللہ کے ماں کی طرف سے جو ان کی فیملی تھی وہ آڑے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے. پھر کسی نے مشورہ دیا کہ آپ ایک عرافہ عورت کے پاس جائیں اور اس سے اس کا حل معلوم کر لیں کہ اس کا حل کیا ہے. تو اس عورت نے بتایا کہ 10 اونٹوں اور اس عبداللہ کے نام کے 2 کوڑے ڈالو، اگر نام عبداللہ کا نکل آئے تو 10 اونٹ بڑھاتے جائیں. اس طرح گنتی بڑھاتے گئے حتیٰ کہ جب 100 اونٹوں کے اوپر کوڑا ڈالا گیا تو اونٹوں کے نام کا کوڑا نکل آیا اور وہ 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے اور ان کو چھوڑ دیا گیا. تو یہ قربانی کا ذکر زمانہ جاہلیت کے اندر بھی موجود تھا. یہ جو اب جو لبرل ہیں یا سیکولر ہیں یا اسلام کے خلاف تنقید کرنے والے جو کرٹکس ہیں، جو ہر وقت یہ موقع ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کس طرح ہم اسلام کے خلاف کوئی نہ کوئی ایسی بات نکالیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں کے اندر اسلام کی نفرت پیدا کی جائے، لیکن وہ ایسا کر نہیں سکتے کہ اسلام کی مقبولیت میں آئے روز دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی. تو وہ لوگ جن کی اپنی مذہبی کتابیں قربانیوں کا ذکر کرتی ہیں، قربانی کا تصور ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے، وہ پھر صرف ان کو مسلمانوں کی قربانی کیوں نظر آتی ہے، اپنی کتابوں کے اندر ان کا قربانی کا تصور وہ انہیں کیوں نہیں دکھائی دیتا. وہ ان کی دیکھا دیکھی بہت سارے مسلمان جو ہیں نام نہاد مسلمان، جو سورۃ البقرہ کے اندر جو تیسرا گروہ بیان کیا گیا ہے نا، اس گروہ سے تعلق رکھنے والے جو وہ سائڈ بھی رکھتے ہیں اور یہ سائڈ بھی رکھتے ہیں، وہ ایک ایسا موقع تلاش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا موقع مل جائے اسلام کے خلاف، اسلامی روایات اور اقدار کے خلاف تنقید کرنے کا، تو اپنے دل کے حسد جو بڑھاس ہے وہ نکالتے رہتے ہیں. اسلام کو پھلتا پھولتا دیکھنا نہیں چاہتے، لیکن اللہ نے اس اسلام کو اس لیے بھیجا ہے کہ یہ پھلے پھولے اور کائنات کے جتنے بھی ادیان ہیں ان کے اوپر غالب آ جائے. اب جانسن نیوزی لینڈ کا ایک بندہ ہے، وہ UK ہیومن سلاٹر ایسوسیشن کا ایک ایوارڈ اس کو جب دیا گیا تو اس نے مسلمانوں کا جو ذبح کرنے کا جو طریقہ ہے ذبیحہ، اس کی اس نے تعریف کی کہ یہ مسلمانوں کا جو ذبیحہ ہے، جس طرح مسلمانوں کا ذبح کرنے کا طریقہ ہے، اس طریقے سے جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کو درد کم ہوتا ہے. اب جتنے بھی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جانوروں کو ذبح نہ کیا جائے، ان کی یہی ایک ہوتی ہے تنقید کرنے کی وجہ کہ بھائی جانور بھی زندہ ہیں، ان کو پین ہوتا ہے، درد ہوتا ہے. بھائی یہ بات اس سے انکار نہیں ہے کہ ان کو درد ہوتا ہے، درد ضرور ہوتا ہے، لیکن جب جانور کے گلے کو کاٹا جاتا ہے، جگلر وین کاٹی جاتی ہے اور اس کے ساتھ گلے کے اندر سے گزرنے والی نرز کو بھی کاٹا جاتا ہے تو خون تیزی کے ساتھ بہنے لگتا ہے، اور جب خون تیزی کے ساتھ بہنے لگتا ہے تو دماغ کی طرف خون کا جو بہاؤ ہے وہ بالکل کم ہو جاتا ہے، بلکہ تھوڑی چند سیکنڈ کے بعد وہ خون کا بہاؤ بالکل ختم ہو جاتا ہے. اور یہ جتنے بھی میڈیکل پروفیشنل ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ اگر دماغ کو چند سیکنڈ کے لیے آکسیجن نہ ملے، آکسیجن کی سیچوریشن دماغ کے اندر کم ہو جائے، خون کا بہاؤ درمیان اس کی طرف کم ہو جائے تو برین کے جو سیل ہیں وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں. جب برین ڈیڈ ہو گیا تو پھر ظاہر ہے پین فیل کرنے کی کوئی وہ نہیں رہتی، وجہ نہیں رہتی، کیونکہ دماغ یہ ہے جس کے اندر سے نروس سسٹم سارے جسم کے اندر پھیلتا ہے اور ایک پین ریسیپٹرز کے ذریعے وہ انسان کا جسم جو ہے وہ دماغ کے حکم کے اوپر وہ درد کو محسوس کرتا ہے. تو
تو جیسے ہی یہ چھری گلے کے اوپر چلائی جاتی ہے خون تیزی کے ساتھ بہنے لگتا ہے. اس کے دو فائدے ہیں. ایک تو سائنٹیفکلی اگر دیکھا جائے تو خون کے بہنے سے جو باقی ماندہ جو گوشت ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ سارے کے سارے جتنے بھی انفیکشنز ہیں وہ ظاہر ہے خون کے راستے ہی جسم کے اندر ٹریول کرتے ہیں. اور جب بھی آپ خود بھی جب بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کے خون کے ٹیسٹ کرواتے ہیں، کیونکہ یہ سارے کے سارے انفیکشنز خون کے راستے ٹریول کر کے جسم کے مختلف حصوں تک پہنچتے ہیں. تو ذبح کرنے سے ایک تو جسم جو اس کا گوشت ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، اور دوسرا جو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ذبح کرنے کا ایک اصول بتایا ہے، اب اس کو آپ دیکھیے. پہلے وہ حدیث سن لیجئے اور اس کے بعد دیکھیے سائنس کیا کہتی ہے. شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے ہر چیز کے اوپر احسان کو لکھ دیا ہے. فاذا قتلتم فاحسنوا القتل، جب بھی قتل کرنا ہو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، ایسا نہیں کہ تڑپا کے بندے کو مارو. قتل بھی وہ جو قتل جس کو قتل کیا جانا حق ہے، اسلام نے اس کا حق قرار دیا ہے. ویسے کسی کو بغیر کسی وجہ کے قتل کرنا اسلام کے اندر حرام ہے اور گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے. اور وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب ذبح کرنے لگو تو اچھی طرح ذبح کرو. اب اچھی طرح ذبح کیسے کرنا ہے، پیغمبر نے اس کی آگے پھر تفصیل کو بیان کر دیا. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيَّتَهُ، جو آپ کی چھری ہے اس کو بالکل تیز کرو کہ اس کی تیزی سے آپ کے جو ذبیحہ ہے اس کو راحت پہنچے گی. اب دیکھیے بڑی عجیب بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل و دانش پہ، آپ کی زبان نے مبارک کے اندر سے نکلنے والے مبارک لفظوں پہ میں ساری کائنات کو قربان کر دوں. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے پیارے الفاظ بیان کیے. سنن نسائی کتاب الضحایا حدیث نمبر 4412 ہے، باب حسن الذبح، یہ اس باب کے اندر یہ حدیث بیان کی گئی ہے. تو پیغمبر نے فرمایا کہ چھری کو آپ تیز کرو اور ذبیحہ کو کیا کرو، آپ راحت پہنچاؤ. تو چھری جتنی تیز ہوگی اس کو ذبح کرنے کے اندر وقت اتنا ہی کم لگے گا، جتنی چھری کند ہوگی اتنا ٹائم وقت زیادہ لگے گا. کاٹنے کے اندر جتنا زیادہ وقت لگے گا اتنا زیادہ جانور کو درد اور تکلیف ہوگی. جتنا جلدی آپ کاٹیں گے اور خون جتنا جلدی جسم سے باہر نکلے گا اتنا کم درد ہوگا اس جانور کو. یعنی آپ اگر 1-2 منٹ لگاتے ہیں جانور کے اوپر ذبح کرنے میں، اور اس کی بجائے آپ کی چھری اگر تیز ہے اور آپ جلدی جلدی چند سیکنڈ کے اندر جانور کو ذبح کر لیتے ہیں، تو اگلے چند سیکنڈ کے اندر جب خون جسم کا باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے، برین ڈیڈ ہو جاتا ہے، اور پین ریسیپٹرز جتنے بھی جسم کے اندر ہیں، پین فیل کرنے کی وہ ایبلٹی اس جانور کے اندر نہیں رہتی اور اس کو کم سے کم تکلیف ہوتی ہے. اسی لیے جانسن نے کہا ہے کہ جتنا بھی مسلمانوں کا جو ذبیحہ کا طریقہ ہے اس کے اندر جانور کو ذبح کرتے ہوئے کم سے کم تکلیف ہوتی ہے. سب سے بیسٹ طریقہ اسلام کے ذبح کرنے کا طریقہ ہے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جانوروں کو درد ہوتا ہے، تو ایک تو ہے جانوروں کو درد ہوتا ہے لازمی طور پر، تھوڑا بہت درد لازمی طور پہ ہوتا ہے، لیکن کیا ہم دنیا کے اندر کوئی ایسا لمحہ پوری زندگی کے اندر 24 گھنٹے ہمارا کوئی ایسا لمحہ ہے جس کے اندر ہم کسی بھی لیونگ آرگنزم کو مار کر اس کو کل کرنے کے بغیر ہم رہ سکتے ہیں؟ ایسا کوئی لمحہ ہے ہی نہیں. ہمارے جتنے بھی باہر انوائرمنٹ ہے، ہمارا ماحول ہے، اس کے اندر کتنی لیونگ آرگنزم ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، مائکرو آرگنزم، ان کو ہمارے جسم کا امیون سسٹم ہر لمحے ہر روز 24 گھنٹوں کے اندر ان کو کل کر رہا ہے، ان کو مار رہا ہے. تو لیونگ آرگنزم کو کل کیے بغیر آپ دنیا کے اندر رہ ہی نہیں سکتے. اگر وہ لیونگ آرگنزم آپ کے جسم کے اندر داخل ہو جائیں، آپ کا امیون سسٹم کام ہی نہ کر رہا ہو اور ان لیونگ آرگنزم کو وہ مارے نہ، کل نہ کرے، تو انسان چھوٹے چھوٹے انفیکشنز کی وجہ سے اس کی موت واقعہ ہو جائے. تو یہ جو کائنات کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں لیونگ آرگنزم ہیں کہ جن کو قتل کرنا بنتا ہے. جس طرح کہ پیارے پیغمبر نے حدیث کے اندر 5 فاسق جانوروں کا ذکر کیا ہے کہ آپ کو اگرچہ مکہ المکرمہ کے اندر حرم کے اندر بھی وہ جانور مل جائیں تو ان کو قتل کر ڈالو، اس لیے کہ ان کا زندہ رہنا انسان کے لیے اچھا نہیں ہے، ان کا مر جانا ہی انسان کے لیے بہتر ہے. حالانکہ وہ جانور کھائے بھی نہیں جاتے، وہ 5 جو فاسق جانور ہیں حرام ہے، کھانا ان کا حرام ہے، لیکن ان کو مارنے کا حکم ہے. وہ بالکل ویسٹ بیکار جائیں گے، لیکن ان کا مارنا انسان کے لیے اچھا ہے. ان کے نقصان سے بچنے کے لیے ان 5 فاسق جانوروں کو مار دینا انسان کے لیے اچھا ہے.
اسی طرح جتنے بھی دنیا کے اندر یہ جانور پائے جاتے ہیں، اگر ان کو ذبح نہ کیا جائے، اگر ان کو کھایا نہ جائے، تو دنیا کے اندر جانوروں کی تعداد اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ انسانوں کے رہنے کی پھر جگہ باقی نہیں بچے گی۔ اب دنیا کے اندر ہر سال ہزاروں جانور، لاکھوں جانور قربان ہوتے ہیں، لیکن اگلے سال منڈی کے اندر اس سے بھی دگنی تعداد کے اندر یہ جانور منڈی کے اندر آ جاتے ہیں۔ یہ ان کی پیدائش دنیا کے اندر اتنی زیادہ ہو رہی ہے ہر روز کہ اگر ان کو ذبح نہ کیا جائے، کھایا نہ جائے، تو یہ دنیا کے اوپر انسانوں کے رہنے کی جگہ باقی نہ بچے۔ تو یہ انسانوں کا جانوروں کا قربان کرنا اور گوشت کھانا کسی بھی مذہب کی روح سے غلط نہیں ہے، اور پھر انسان کی فطرت بھی اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ میڈیکل سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان کے جسم کے اندر جتنے بھی اسینشیل امائنو ایسڈ ہیں، ان میں سے کثیر تعداد جو ہے زیادہ تر وہ گوشت سے حاصل ہوتی ہے۔ کہ انسان جب گوشت استعمال کرتا ہے، جانوروں کی جو پروڈکٹ ہے ان کو جب انسان استعمال کرتا ہے تو وہ اسینشیل کیمیکل کمپوننٹس جو ہیں وہ اس سے انسان اخذ کرتا ہے، حاصل کرتا ہے، جو انسان کی صحت کے لیے اچھے ہیں۔ تو صرف سبزیاں کھانا یہ بھی انسان کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اور پھر اگر سبزیوں کی بات بھی کی جائے تو ہمارا یہ جو موجودہ دور ہے اس کے اندر سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ اب صرف جانور ہی نہیں بلکہ یہ پودے بھی درد کو محسوس کرتے ہیں، لیکن ہم ان کی آواز کو سن نہیں پاتے۔ ایویو یونیورسٹی کے سائنٹسٹ نے جب تجربہ کیا ٹوبیکو کے پلانٹ کے اوپر اور ٹومیٹو کے پلانٹ کے اوپر، تو انہوں نے دیکھا کہ اگر اس کو پانی نہ دیا جائے، ان پودوں کو، یا ان کو کاٹا جائے یا ان کو کھاڑ لیا جائے، تو ان کو بھی درد محسوس ہوتا ہے اور اس درد کا اظہار بھی کرتے ہیں، جن کی جو آواز ہے وہ 20 سے لے کر 100 کے ہرٹز تک ہوتی ہے، جس کو ہم اپنے کانوں سے سن نہیں پاتے۔ تو ایک خاص آلے کے ذریعے ان کی وہ آواز سنی جا سکتی ہے، اور اس کے ذریعے انہوں نے دیکھا کہ یہ جو پودے ہیں یہ بھی درد محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ انسان کسی بھی لیونگ آرگنزم کو کل نہ کرے اس لیے کہ اس کو درد ہوتا ہے، اس وجہ سے انسان کبھی بھی دنیا کے اندر پھر کوئی بھی کھانے پینے کی چیز نہ کھائے پیے، نہ پھر وہ فروٹ کھائے، نہ پھر وہ سبزی کھائے، نہ گوشت کھائے، پھر وہ بھوکا زندہ رہے۔ تو کھانے کے لیے جو بھی چیز آپ استعمال کرتے ہیں، سبزیاں، فروٹ، تو پودوں سے حاصل ہونے والی چیزیں، یہ بھی پودے بھی درد محسوس کرتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کو انسان کھائے پیے اور اس کو درد نہ محسوس نہ ہو۔ پھر کتنے ہی ایسے لیونگ آرگنزم ہیں جو روزانہ آپ کے چلتے پھرتے، کتنے کیڑے مکوڑے آپ کے پاؤں کے نیچے آ جاتے ہیں، درد تو پھر ان کو بھی ہوتا ہے۔ آپ پھر چلو پھرو ہی نہ، اپنے گھر سے باہر ہی نہ نکلو بھائی، چونٹیاں راستے کے اندر، ان کو بھی درد ہوتا ہے جب وہ مرتی ہیں آپ کے پاؤں کے نیچے آ کر۔ کیڑے مکوڑے، مچھر کو پھر کیوں مارتے ہو، اس کو بھی درد ہوتا ہے، لیونگ آرگنزم ہے، اڑتا ہے، اس کے اندر زندگی ہے۔ باقی جتنے بھی کیڑے مکوڑے ہیں ان کے اوپر سپرے کر کے آپ ان کو مارتے ہو، کھٹمل ہے، یہ بھی ایک لیونگ آرگنزم ہے بھائی، اس کو نہ مارو، درد ہوتا ہے۔ تو لیونگ آرگنزم درد کی رٹ جو ہے صرف جانوروں، قربانی کے جانوروں تک محدود رکھنا اور باقی چیزوں کو اس سے الگ کر دینا، یہ کون سی سائنس ہے؟ یہ تو ایک پھر نا انصافی والی بات ہے کہ آپ لیونگ آرگنزم کو مار بھی رہے ہو، ان کو درد بھی دے رہے ہو، اور صرف آپ ایک لیونگ آرگنزم جو جانور ہے قربانی کا، اس کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو مارنا نہیں چاہیے، اس کو درد ہوتا ہے۔ تو صرف درد کی وجہ سے کسی چیز کو چھوڑ دینا یہ جو ہے عقل کے بھی خلاف ہے۔ اب انسانی فطرت کو دیکھیے، آپ جانوروں کی نیچر کو دیکھ لیجئے، جو جانور چارہ چرتے ہیں اور جو جانور گوشت کھاتے ہیں، چارہ کھانے والے جانوروں کے آپ دانتوں کو دیکھیں تو ان کے یہ جو دانت ہیں یہ فلیٹ ہوتے ہیں، چپٹے دانت ہوتے ہیں، اور جو کارنیورس اینیمل ہیں، درندے ہیں، چیر پھاڑ کے کھانے والے، ان کے اندر نکیلے دانت ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی مدد سے وہ گوشت کو نوچ کر کھاتے ہیں۔ اب انسان کے دانتوں کو دیکھیں تو دو طرح کے دانت اللہ تعالیٰ نے انسان کے منہ کے اندر رکھے ہیں، یہ چپٹے دانت بھی ہیں اور یہ کارنیورس نکیلے دانت بھی موجود ہیں۔ تو فطرتی طور پر انسان کو گوشت کی طلب بھی ہے اور اس کو چارے کی بھی ضرورت ہے، فلیٹ ٹیتھ سے وہ چارے کی چیزیں جو ہے وہ کھاتا ہے، اور یہ جب بھی آپ دیکھیں گوشت آپ نے اگر نوچ کر کھانا ہو تو ان دانتوں کو، نکیلے دانتوں کو آپ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ سیٹ آف ٹیتھ کا انسان کے منہ کے اندر ہونا بھی اس چیز کی نیچر، قدرت کو بیان کرتا ہے کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے گوشت کی بھی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سبزیوں کی بھی ضرورت ہے۔ تاریخ انسانی کا کوئی بھی ایسا دور آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے
کہ جو بھی مذہب ہے جو اپنا تعلق اسلام اپنے تعلق جو ہے وہ گاڈ سے جوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جوڑتا ہے، اور کسی مذہب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتا ہے، اس کے اندر قربانی کا ذکر کسی نہ کسی انداز کے ساتھ ضرور موجود ہے۔ تاریخ انسانی کا کوئی بھی دور آپ ایسا نہیں بتا سکتے کہ جس کے اندر قربانی نہ کی گئی ہو یا قربانی کے اوپر تنقید کی گئی ہو۔ یہ صرف اسلام کے خلاف اسلاموفوبیا ہے، اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کی وجہ سے، لبرل کا، سیکولرزم کا اور اسلام مخالف قوتوں کا حسد ہے، جس حسد کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ تو ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ یہ قربانی کرنا تمام مذاہب کی روح کی تعلق سے درست ہے، انسان کی فطرت کے لحاظ سے قربانی کرنا درست ہے، میڈیکل سائنس کے حوالے سے قربانی کرنا اور گوشت کھانا یہ انسان کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہر لحاظ سے فطرت، قدرت اور جتنے بھی مذاہب اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ انسان کو قربانی کرنی چاہیے، اور قربانی ایک مقبول عمل ہے، اللہ تعالیٰ کو محبوب عمل ہے، کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک ہر دور کے اندر قربانی کا ذکر کہیں نہ کہیں موجود رہا ہے، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ قربانیاں کی جاتی رہی ہیں، ہندو مذہب کے اندر بھی، اور جتنے بھی بائبل کے میں نے آپ کے سامنے جتنے بھی ریفرنسز آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، وہ سارے کے سارے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ قربانی ہر دور کے اندر کی جاتی رہی ہے، اور اس قربانی کا تصور ہر حال میں موجود رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔